صفحہ 711 پر جو کتب خانہ فیضی لاہور سے چھپی ہے. صاحب قبر اٹھا, اس نے اونٹ کو ذبح کیا, پھر قبر چ وڑ گیا. اگے تفتیش لگی سی بڈھی کو کیوں نہیں پھیرا مارا, اسلام کا راندہ ادھر بھی بالاندہ منہ بھی چوماندہ, ادھر کیوں نہیں گیا. یہ خواب والا اٹھا, اونٹ کو دیکھا تو ذبح ہو چکا ہے, خون نکل رہا ہے, اس نے اس کو ذبح کیا, گوشت بنایا, کھایا پیا. واپس جا رہے تھے تو سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا, کہتا تم میں فلاں ابن فلاں کون ہے؟ کہا میں ہوں. اونٹ والے نے کہا میں ہوں. کہا میرے ابے نے کوئی شے بیچی سی؟ کہتا خواب جی بیچی سی. کہتا وہ میرا باپ تھا, اس نے مجھے کہا ہے اگر تو میرا حلالی بیٹا ہے تو یہ بختی اونٹ تجھے دے دوں, یہ اس اونٹ کے بدلے میں یہ اونٹ لے جاؤ. مولوی زکریا صاحب اس قصے پر تعلیق لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سخاوت کی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنی قبر پر آنے والوں کو بھوکا واپس نہیں بھیجا. ان قبر پرستوں کا پورا دھندا اسی عقیدے پر چلتا ہے کہ جو ہمارے بزرگ قبروں میں دفن ہیں وہ زندہ ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں. آپ کو نہیں یقین تو یہ ہمارے ہاتھ میں ملفوظات احمد رضا خان صاحب ہیں, اس کا صفحہ 271 پہ سنیے کتنی وضاحت سے یہ بات بیان کرتے ہیں. صفحہ 271 کہ جب تم اپنے کسی مردے کی زیارت کے لیے قبرستان جاؤ تو کہتے ہیں کہ پینتیوں سے ہو کر جاؤ. عرض سوال کرتا ہے کوئی, حکم یہ ہے کہ قبر کی پینتی سے حاضر ہو, قبرستان میں جبکہ قبور کا اختلاط ہو تو کیوں کر ہوگا؟ کہا سب سے پہلے قبرستان کی پینتی کی جانب سے آئے اور اسی طرف سے مردے کے طرف آئے. کیوں؟ اگر وہ سرہانے کی طرف سے آئے گا تو مردے نو منڈی موڑ کے ویکھنا پینا کیڑا آیا ہے, تے او دی مٹی غریب ہڈی اوویں او دی مک گئی ہے, انہیں تون موڑی اوتھی ٹوٹ جانے ہیں, اسے گردن نہ موڑنی پڑے. کہا پینتیوں سے آؤ جب بھی آنا ہو, تاکہ جب آپ آؤ تو مردہ ڈائریکٹ دیکھ لے کون آ رہا ہے. پورا دھندا قبر پرستوں کا یہی ہے کہ ہمارے بزرگ قبروں میں زندہ ہیں, وہ سب کچھ جانتے ہیں. اگر یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کہتے رہتے شاید ہماری زبان اتنی دراز نہ ہوتی, لیکن اس عقیدے کی بنیاد پہ انہوں نے محمد علیہ السلام کو وہ گالی دی ہے, وہ توہین کی ہے کہ رب محمد کی قسم کفار بھی وہ توہین نہیں کر سکے, اور کفار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا وہ مٹیریل, وہ مواد دیا ہے جس کی بنیاد پر ہندو نے رنگیلا رسول لکھا, جس کی بنیاد پر ڈنمارک کے خبیثوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ بنائی, عورتوں کے اندر گھیرا ہوا دکھایا, ان کو عورتوں کا رسیہ ثابت کیا. یہی عقیدہ اسی کتاب کے اندر ملفوظات احمد رضا کے اندر صفحہ 249 پہ 249 پہ احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں, سوال کیا جاتا ہے کیا انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی حیات برزخیہ میں کوئی فرق ہے؟ ارشاد انبیاء کرام کی حیات حقیقی, حسی, دنیاوی ہے. ان پہ تصدیق وعدہ الہی کے لیے محض ایک آن کی آن موت آئی تھی, پھر فوراً ان کو ویسے ہی حیات عطا فرما دی گئی. اس حیات پر وہی احکام دنیا فٹ ہوتے ہیں, ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا. کہا نبی کا ترکہ اس لیے نہیں بٹے گا کہ نبی زندہ ہے, اور نبی کریم کی صحیح حدیث کیا ہے, جب فاطمہ آئی تھی صدیق کائنات کے پاس بابا کا ترکہ مانگا تھا تو صدیق کائنات نے کہا تھا تیرے بابا کی حدیث ہے کہ ہم انبیاء جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے, وہ بیت المال کا حق ہوا کرتا ہے. کہا ہم آل رسول ہیں. صدیق کے آنکھوں سے آنسو گر پڑے کہ آل رسول پہ تو میری جان بھی قربان ہے, لیکن کیا کروں, تمہارے بابا کی حدیث ہے کہ جو صدقہ چھوڑ کر, جو نبی چھوڑ کر مرتا ہے, نبی کی وراثت تو علم ہے, اس کے علاوہ مال جو نبی چھوڑ کر جائے وہ امت کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے. کہا نہیں, نبی کا ترکہ اس لیے نہیں بٹتا کہ وہ مرے نہیں, زندہ ہے. ان کی ازواج کو نکاح حرام ہے, نبی کی ازواج کو نکاح اس لیے حرام نہیں ہے کہ نبی کریم زندہ ہے. نبی کی ازواج کے ساتھ نکاح کرنا اس لیے حرام ہے کہ جو نبی کی بیوی ہے وہ امت کے مسلمانوں کی ماں ہے, اور ماں سے نکاح کرنا جائز. نبی کی بیویاں امت کی ماں ہونے کے ناطے آقا کی بیویوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ امت کی مائیں ہیں. یہاں کہتا ہے نہیں, چونکہ نبی زندہ ہیں اس لیے ان کی بیویوں سے نکاح جائز نہیں, ان کا ترکہ بانٹا نہیں جائے گا. ازواج مطہرات پر عدت نہیں, نبی اپنی قبروں میں کھاتے پیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. اب جو کفر کہنے لگا ہے ذرا دلوں کو تھامیے, کلیجوں پہ ہاتھ رکھیے اور سوچئے ہم نے کفار کو توہین رسالت کا کتنا مواد خود اپنے گھروں سے فراہم کیا ہے.
احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کی قبروں میں ان کی بیویوں کو پیش کیا جاتا ہے جن سے وہ شباشی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کی اتنی بڑی توہین، نبی کی اتنی بڑی گستاخی، عشق رسالت کا چولا پہن کر، محبت رسول کا پردہ اوڑھ کر نبی کے اوپر اتنی بڑی توہین، نبی کے اوپر اتنا بڑا الزام، نبی کی اتنی توہین کی یہ جسارت وہ کر رہے ہیں جو نبی کا نام آتا ہے تو انگوٹھے چومتے ہیں، جو نبی کا نام آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بظاہر نبی سے محبت کا ایک چولا پہن کر عوام کو کھلے ہوئے شرک کے اندر گرا رہے ہیں۔ اپنی اس قبر پرستی کے پورے سسٹم کو چلایا ہی اس پر جاتا ہے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے انبیاء اور اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ غوث ہیں، یہ قطب ہیں، یہ ابدال ہیں، ان سے جو مانگو یہ حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ اور میرا ایک ہی سوال ہے، اگر نبی زندہ ہے، نبی کو موت نہیں آئی، ایک لمحے کے لیے آئی اور پھر دوبارہ زندہ ہو گئے، تمہیں اس بات کا شعور ہو گیا فاطمہ کو اس کا شعور کیوں نہ تھا؟ فاطمہ کیوں نبی کی وفات کے 6 مہینے تک، 6 مہینے بعد تک فاطمہ زندہ رہی، لیکن کسی نے فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی؟ تمہیں تو پتہ لگ گیا کہ نبی قبروں میں زندہ ہیں، ان کی بیویاں پیش ہوتی ہیں، ان سے شباشی کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بات بلال کو پتہ کیوں نہیں لگی؟ بلال نے مدینہ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ بلال نے اذان دینی کیوں چھوڑ دی تھی؟ وہ کیوں کہا کرتے تھے مجھے رسول کا چہرہ نظر نہیں آتا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے میں کس کو دیکھوں؟ میں آج کے بعد اذان نہیں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے یہ کتاب تذکرہ غوثیہ، اس کا صفحہ نمبر 178 پہ ایک عقیدہ بیان کرتے ہیں، ذرا سنیے۔ ایک روز جناب قبلہ کے حضور میں منشی فضل الرسول صاحب نے 2 سوال کیے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اول کون ہے، کامل کون ہے؟ پہلا سوال کہ دنیا میں کوئی کامل ہوا ہے یا نہیں؟ یہ صوفیہ کی اصطلاحات میں آخری درجے کی اصطلاح ہے کامل۔ فنا فی الرسول، فنا فی الشیخ، فنا فی اللہ کرتے 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 جو آخری سٹیپ ہے صوفیہ کے درجات میں، وہ کامل کا درجہ ہے۔ پوچھا گیا کہ کامل کون ہوا ہے؟ کتنے کامل ہوئے ہیں دنیا میں آج تک؟ غوث، قطب، ابدال، یہ سارے آپ نے نام سنے، ان میں آخری سپرلیٹیو ڈگری جو ہے وہ کامل کی ڈگری ہے۔ اب غوث علی شاہ قلندر قادری 178 صفحے پر اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ اول تو کوئی کامل ہوا ہی نہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کامل نہ تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر محمد علیہ السلام کامل نہ تھے تو پھر اللہ نے ان کی زندگی کو دنیا والوں کے لیے آئیڈیل کیسے بنا دیا؟ کامل ترین ہستی، ایمان میں، عقیدے میں، توحید میں، دعوت میں، اخلاق میں، معاملات میں اگر کوئی کامل ترین ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ۔ کوئی امام ہے، مدینے کے امام کو دیکھے، کوئی خامد ہے، عائشہ کے خامد کو دیکھے، کوئی بیٹا ہے، آمنہ کے بیٹے کو دیکھے، کوئی یتیم ہے، عبداللہ کے یتیم کو دیکھے، کوئی تاجر ہے، خدیجہ کے تاجر کو دیکھے، کوئی قائد ہے، بدر کے قائد کو دیکھے۔ دنیا کی کوئی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے اندر محمد رسول اللہ آپ کے لیے قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے کامل ترین نمونہ نہ ہو۔ اسی لیے تو مالک کہتا ہے اے محمد علیہ السلام، ہم نے اے دنیا والوں تمہارے لیے محمد علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ زندگی کا ہر فیلڈ، زندگی کا ہر معاملہ، وہ تجارت کا ہو، معیشت کا ہو، معاشرت کا ہو، شادی کا ہو، موت کا ہو، غمی کا ہو، امامت کا ہو، نماز کا ہو، زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں جس کے اندر امام الانبیاء ہمارے سامنے نمونہ نہ ہو اور وہ اپنے معاملے میں کامل نہ ہو۔ نبی کی اتنی بڑی توہین کہ نبی بھی کامل نہیں ہوئے، صوفیہ میں کوئی کامل کے سٹیج پر نہیں پہنچا، حتیٰ کہ رسول اللہ بھی کامل نہیں۔ اللہ کے نبی اپنے ایمان کے اندر کامل، انسانیت میں کامل۔ کسی نے آ کر کہا تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، محمد کریم کا اخلاق کیا ہے؟ مومنوں کی ماں نے کہا تھا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن تو پڑھا ہے،
کہا پورا قرآن محمد کا اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔